اس وقت شیخ ابو ریحان عرف ملک الجبال ایک خوبصورت نوخیز لڑکی کے ہاتھ سے شراب پی رہا تھا اور انتہائی خوشی کے عالم میں اپنے ریشمی بستر پر بیٹھا جھوم رہا تھا۔ اسے یہ بیجا اور بے وقت مداخلت سخت ناگوار گزری۔ یہ کون ہے بے ادب؟ شیخ ابو ریحان نے چیخ کر کہا۔ شیخ موت ہمارے دروازے تک پہنچ گئی ہے۔ باہر سے حشاشی محافظ کی انتہائی خوفزدہ آواز ابھری۔ محافظ اجازت کے بغیر دروازہ کھول کر شیخ ابو ریحان کے کمرے میں داخل ہو گیا اور پھر اس نے تمام صورتحال بیان کر دی۔ شیخ ابو ریحان اگرچہ ایک سرخ و سفید بوڑھا تھا لیکن اپنے محافظ کی زبانی پورا واقعہ سن کر اس کے چہرے پر موت کی سی زردی چھا گئی۔ کیا تم اپنی ذہانت و ہوشیاری سے اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتے؟ شیخ ہم نے ہر چال چل کر دیکھ لی مگر یہ طوفان ٹلنے والا نہیں۔ سلامتی اس میں ہے کہ ذرا آپ فوری طور پر کچھ دیر کے لیے صلاح الدین ایوبی کے پاس چلے جائیں۔ اگر آپ نے ذرا سی بھی تاخیر کی تو اس کے سپاہی اپنی بے نیام شمشیروں کے ساتھ دارالمحمل میں داخل ہو جائیں گے اور پھر ہر طرف خون ہی خون ہوگا۔ یہ ملک الجبال سیریز کی پارٹ 2 ویڈیو ہے۔ اگر آپ لوگ پارٹ 1 ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے ہمارے چینل کی ویڈیوز میں جا کر وہاں پر پلے لسٹ میں جا کر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو ڈھونڈ لینا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ان کیس ویڈیو نہیں ملتی ہے تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے ویڈیو کا وہ حصہ، پارٹ 1 حصہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر کمنٹ میں، اسی ویڈیو کے کمنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ شکریہ۔ شیخ نے کانپتے ہاتھوں اپنی ہی وہ قبا پہنی جس سے حلیمانہ شان ظاہر ہوتی تھی۔ پھر اس نے اس خوبصورت لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جو کچھ دیر پہلے اسے شراب پلا رہی تھی، فوراً شیخ الجبال کی خدمت میں حاضر دو اور عرض کرو کہ دشمن ہماری گھر تک آ پہنچا ہے، اپنی دفاعی انتظامات مضبوط کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی کمرے کے دوسرے دروازے سے نکل کر ایک اور کمرے میں چلی گئی۔ جب حشاشین کے مسلح سپاہی اور شیخ ابو ریحان صلاح الدین ایوبی کے خیمہ گاہ کے دروازے پر پہنچے تو مصری سپاہیوں نے شیخ ابو ریحان اور دوسرے حشاشین کی سخت تلاشی لی اور پھر انہیں غیر مسلح کر کے والی مصر کے روبرو حاضر کر دیا۔ ہم لوگوں کو کس لیے زحمت میں مبتلا کیا گیا ہے؟ ابو ریحان شراب کے اثر اپنی جگہ کھڑا جھوم رہا تھا اور اس کے چہرے سے شدید ناگواری کی جھلک نمایاں تھی۔ بیٹھ جاؤ، ہم اہل ایمان عمر رسیدہ لوگوں کا احترام کرتے ہیں۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، اپنا مقصد بیان کرو، مجھے جلدی جلدی رخصت دے دو۔ کیا تم مسلمان ہو؟ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نرم لہجے میں سوال کیا۔ والی مصر کا سوال سن کر شیخ ابو ریحان کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب سا رنگ ابھرا جس میں خوف کی آمیزش تھی، مگر وہ نہایت مضبوط اعصاب کا انسان تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے اعصاب پر قابو پا لیا اور استقامت کے لہجے میں کہا میرا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں، پھر تمہارا نام وضع قطع اور لباس مسلمانوں جیسے کیوں ہے؟ والی مصر نے شیخ ابو ریحان سے ایک اور عجیب سوال کر ڈالا۔ میں لباس پہننے اور نام اختیار کرنے میں مکمل آزاد ہوں۔ شیخ ابو ریحان نے بلند آواز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا بہت سے یہودیوں اور عیسائیوں کے نام بھی مسلمانوں جیسے ہیں، کیا ان کا تعلق بھی مذہب اسلام سے؟ شیخ ابو ریحان نے اپنے طور پر ایک مضبوط دلیل پیش کی تھی مگر صلاح الدین ایوبی نے اس کی دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا عرب کے قدیم عیسائیوں اور یہودیوں کے کچھ نام ملتے جلتے ضرور ہیں لیکن ان کے حلیے اہل ایمان سے بالکل مماثلت نہیں رکھتے۔ آئندہ میں اپنا حلیہ بدل ڈالوں گا تاکہ میری شکل و صورت مسلمانوں سے مشابہ نہ رہے۔ ابو ریحان بس میری آخری سوال کا جواب اور دے دو، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ شیخ الجبال سنان اس وقت کہاں ہے؟ مجھے اس کی ایک ایک پناہ گاہ کا سراغ چاہیے۔ سنان کا نام سن کر ایک لمحے کے لیے شیخ ابو ریحان گھبرا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے سخت لہجے میں کہا میں کسی شیخ الجبال کو نہیں جانتا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کے بعد شیخ ابو ریحان سے کچھ سوال نہیں کیے، اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر اس قدر بولا تم ان لوگوں پر اتنا تشدد کرو کہ ان کی زبانیں سینوں میں چھپے ہوئے راز اگلنے پر مجبور ہو جائیں۔ وہ رات شیخ ابو ریحان اور دوسرے حشاشین پر بہت بھاری تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے طاقتور سپاہی تھوڑے وقفے سے ان پر تازیانے برسا رہے تھے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب صلاح الدین ایوبی اس خیمے میں داخل ہوا تو سب کے سب زمین پر نیم جاں پڑے ہوئے تھے مگر ابھی تک کسی نے زبان نہیں کھولی تھی۔ میں طے کر چکا ہوں کہ تم لوگ یا تو شیخ الجبال کی مکمل نشاندہی کرو گے یا پھر تمہیں موت کا ذائقہ چکھایا جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم لوگ کس عقیدے سے تعلق رکھتے ہو، اس لیے میرے سپاہیوں کو وصیت کے طور پر بتا دو کہ مرنے کے بعد تمہاری آخری رسمیں کس طرح ادا کی جائیں۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ شیخ ابو ریحان زمین پر پڑے کرا رہا خدا کے لیے مجھے تھوڑی سی شراب پلا دو تاکہ میں تمہیں کچھ بتانے کے لیے قابل ہو سکوں۔ موت کے خوف نے شیخ ابو ریحان کو زبان کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہم شراب نہیں پیتے اس لیے تیری خواہش پوری نہیں کی جا سکتی، صلاح الدین ایوبی نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر تو مجھے دارالعمل لے چلو۔ شیخ ابو ریحان نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا وہاں شراب
سیلاب بھی ہے اور وہیں شیخ الجبال کی پناہگاہ بھی ہے۔ پھر شیخ ابو ریحان سے دوسرے زخمی حشاشین کو دارالعمل لے جایا گیا۔ خود صلاح الدین ایوبی بھی پوری طرح مسلح ہو کر اپنے حفاظتی دستے کے ساتھ دارالعمل میں داخل ہوا، جہاں اس کے سپاہی جگہ جگہ سے فرش کھود رہے تھے مگر انہیں کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ آخر جاں بخشی کی شرط پر شیخ ابو ریحان نے دارالعمل کے طلسم کدہ کا ایک راز کھول دیا۔ یہاں تہ در تہ خانے تھے جن تک کسی رہنما کے بغیر رسائی ممکن نہیں تھی۔ تہ خانوں میں سینکڑوں خوبصورت عورتیں اور دیگر منتظمین روپوش تھے۔ شراب اور کھانے پینے کے سامان کا بہت ذخیرہ موجود تھا۔ جگہ جگہ حسن بن صبا کے بت نصب تھے۔ یہیں وہ سرنگ بھی موجود تھی جو شام کے سلسلہ کوثار تک جاتی تھی۔ اسی سرنگ کے ذریعے شیخ الجبال سنان اپنے طلسم کدے میں آتا تھا اور خطرے کے وقت اسی راستے سے گزر کر اپنی پہاڑی پناہگاہوں میں روپوش ہو جاتا تھا۔ صلاح الدین نے فوری طور پر ان تمام عورتوں اور دارالعمل کے خدمتگاروں کو گرفتار کر کے ایک طویل عریض کمرے میں بند کر دیا۔ شراب کے تمام مٹکے، سرائیاں اور دیگر ساز و سامان توڑ دیا گیا مگر حسن بن صبا کے سارے مجسموں کو حفاظت کے ساتھ مصری خیموں میں لے جایا گیا۔ شیخ ابو ریحان کے حکم پر اس کے ایک خاص خدمتگار نے ان تمام غاروں کی نشاندہی کر دی جہاں شیخ الجبال اور اس کے 5000 مسلح فدائین چھپے ہوئے تھے۔ مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے حشاشین کے خلاف اپنا نقشہ جنگ ترتیب دیا۔ پہلے اس نے شام کے تمام علاقوں سے مٹی کا تیل، روئی اور کپڑا جمع کیا، پھر ہر غار کے دہانے پر 500 مسلح سپاہی کھڑے کر دیے۔ حشاشین کے فرار کے تمام راستے بند کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے دارالعمل کی سرنگ سے اپنی جنگ کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے بہت دیر تک سرنگ میں مٹی کا تیل بہایا گیا، پھر روئی اور کپڑے کو تیل میں بھگو کر اس کی مشعلیں بنائی گئی اور پھر ان میں آگ لگا کر پوری طاقت سے سرنگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ اگر آپ لوگ ویڈیو کو دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے تو آپ لوگوں نے کمنٹ اور لائک ضرور کرنا ہے، اس سے ہمارا کانفیڈنس بڑھتا ہے اور ہم اس طریقے سے بہت ساری ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اور لایا کریں گے اسی چینل پر۔ تھوڑی دیر میں آگ بھڑک اٹھی اور دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا جیسے آگ کا ایک دریا ہے جو آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ یہی عمل تمام غاروں میں دہرایا گیا، جہاں تک بہایا جانے والا مٹی کا تیل پہنچ سکتا تھا وہاں تک مشعلوں نے آگ لگا دی۔ صلاح الدین کا حکم تھا کہ سرنگوں اور غاروں کے دانوں کی آگ ایک لمحے کے لیے بھی بجھنے نہ پائے۔ نتیجتاً مصری سپاہی تھوڑی تھوڑی دیر بعد جلتی ہوئی مشعلیں اندر پھینکتے رہے تاکہ شعلوں کی تپش سے دھوئیں کا تسلسل جاری رہے۔ بے شک شیخ الجبال شیطانی تدبیریں سوچنے میں بہت آگے تھا مگر صلاح الدین ایوبی جنگی چالوں کا ماہر تھا۔ اس نے حشاشین کی پناہگاہوں میں اپنی فوجی بھیجنے کے بجائے آگ کے سپاہی روانہ کیے جنہیں دیکھتے ہی دیکھتے شیخ الجبال اور اس کے فدائین کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان آدم خوروں نے آگ کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو بھاگ کر زمین دوز راستوں سے دوسرے غاروں میں داخل ہوئے مگر وہاں بھی بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلے تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر وہ بدحواس ہو کر تیسرے غار میں داخل ہوئے لیکن وہاں بھی آگ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر شیخ الجبال وحشانہ انداز میں چیختے ہوئے چوتھے غار میں پہنچا، وہاں بھی آگ کے شعلے ان کے منتظر تھے۔ اب شیخ الجبال کی قوت برداشت مکمل طور پر جواب دے چکی تھی۔ اس نے انتہائی کربناک لہجے میں اپنے پیغمبر حسن بن صبا کو پکارا تو اپنے ماننے والوں سے وعدہ کیا کہ تو ہر مصیبت کے وقت ہماری مدد کو آئے گا، پھر تو آ کیوں نہیں جاتا، ہمیں اس آگ سے نجات دے۔ پورے غار میں دھواں بھر گیا تھا جس کے اثر سے شیخ الجبال کا دم گھٹنے لگا۔ ہم نے تیرے پیچھے اپنا سب کچھ لٹا دیا مگر افسوس اس عذاب کے وقت تو نے بھی ہمیں تنہا چھوڑ دیا، تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ کہتے کہتے شیخ الجبال بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ عجیب عبرتناک منظر تھا، اگر کوئی باہر سے آ کر دیکھنے والا ہوتا تو ایسے شیخ الجبال کی محفوظ پناہگاہوں پر دوزخ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا گمان ہوتا۔ تمام غاروں میں روپوش مسلح فدائین آگ اور دھوئیں سے بچنے کے لیے کچھ دیر تک تو ادھر ادھر بھاگتے رہے، پھر انہوں نے طے کر لیا کہ وہ بے کسی کی موت مرنے کے بجائے کھلے میدان میں صلاح الدین ایوبی کی فوج کا مقابلہ کریں گے۔ ہر حشاشی اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ نتیجتاً غاروں کے دانے تک پہنچنے کے لیے آپس میں کشمکش شروع ہو گئی اور پھر اس کشمکش کا انجام یہ ہوا کہ بیشتر حشاشین ان تنگ راستوں میں بری طرح پھنس کر رہ گئے۔ باہر نکلنے کی کوشش میں ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ ان کی ایک بڑی تعداد دم گھٹنے سے مر گئی اور تھوڑی بہت آگ اور دھوئیں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہیں صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کی شمشیریں کھا گئی۔ بہت تھوڑے لوگ اسی طرح باہر آئے کہ آگ نے انہیں جلسا دیا تھا اور وہ غاروں سے نکلتے وقت زندگی کی امان مانگ رہے تھے۔ سب سے زیادہ عبرتناک منظر اس غار میں نمایاں تھا جہاں شیخ الجبال سنان پتریلے فرش پر بے ہوش پڑا تھا اور اس کے فدائین اسے رونتے ہوئے اپنی جانیں بچانے کے لیے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شیخ الجبال اپنے ہی مریدوں کے پیروں سے کچل کر ہلاک ہو گیا۔ شیخ الجبال اور شام کے آدم خور حشاشین سے نجات حاصل کرنے کی خوشی میں صلاح الدین ایوبی نے شام کے ایک طویل و عریض میدان میں اپنی پوری فوج کے ساتھ نماز شکر ادا کی۔ پھر اسی میدان میں حسن بن صبا کے وہ تمام چھوٹے بڑے مجسمے لائے گئے جنہیں دارالعمل پر قبضہ کرنے کے بعد حاصل کیا گیا تھا۔
پھر اس منظر کو دیکھنے کے بعد شام کے لیے تمام شہریوں کو میدان میں جمع ہونے کی ہدایت دے دی گئی۔ مقامی مسلمانوں کے جمع ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ وہ ساحر الموت کے سارے مجسموں کو پاش پاش کر دے۔ جب صلاح الدین ایوبی کا سپاہی حسن بن صبا کے بتوں کو توڑ رہا تھا تو پورا میدان اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے، اور اس طریقے سے آپ لوگ جب کمنٹ کرتے ہیں، آپ لوگ جب لائک کرتے ہیں تو اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہم لوگ اور کوشش کرتے ہیں اور اچھی ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اچھی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے اپنے چینل پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔